السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل جو سیاسی افراتفری ہے، خاص کر پاکستان کے اندر، وہاں لاہور میں اور زمان پارک ہر جگہ پولیس اس طرح لاٹھی چارج کر رہی ہے اور عوام بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے ان کا؟ بالکل وہی منظر ہے جو پاکستان بنتے وقت یا اس سے پہلے آزادی حاصل کرتے وقت جو معاملات کیے گئے تھے، وہاں جو خون خرابے ہوئے تھے، اس سے کہیں زیادہ ہوئے تھے اس جمہوریت کے لیے، اور اس کا پھر اس کے بعد نتیجہ جو کچھ نکلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک عالم دین اور مجاہد اور آرمی افسر نے جو اس دور کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے، پہلے وہ ذرا سن لیجئے اور اس کے بعد پھر میں اس موجودہ صورتحال کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجبور کرے اور مجبور کیے جانے کے بعد یہ نہیں کہ ان کے دمخم میں کوئی کمی آ جائے، بلکہ آپ ان کا شوق جہاد ہے وہ جوش میں آئے اور پھر پلٹے قوت کے ساتھ اپنی ہی قوم کے اوپر پھر یہ معلوم ہو کہ وہ مسلم بیٹے کی سنگین سے اس کے کافر باپ کا کلیجہ چھلنی ہو گیا، وہ خون ٹپکا ہے، وہ گولی پار ہو گئی، وہ دور پھر دیکھنے میں آئے گا۔ اسی انداز سے دین جو آتا ہے اور جو آیا تھا اس سے پہلے بھی ایک ہی قوم کے اندر دعوت ہوتی ہے اور دعوت کے مرحلے میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ وہ طاقت تو نہیں ہے، لیکن وہ آزمائشیں بدلو حق کی جو آزمائشیں تھی اس کا ایک کچھ یقین صحیح، بہرحال وہ سب کچھ آئے گا، اللہ کی رحمت ہے اور پھر اسلام قائم ہوگا۔ اسلام کے لیے یہ جو جوش اور شور 30 سال پہلے اٹھا تھا، اس نے لاکھوں آدمیوں کو گھر سے نکالا ہے اور ان کی کفن کاٹ کر ڈالے ہیں۔ کتنے معصوم بچوں کے سینے ہیں جو چھیدے گئے ہیں اور دھرتی نے ان کے خون کو چوسا ہے، گردن بھی دی گئی۔ کیا کچھ گزرا ہے 30 سال کے اندر؟ اس فریب والی کا معاملہ ان پاکستان کا مطلب چل رہا ہے۔ نہ کوئی جانے بھی لایا ہے کیا ہوتا ہے، نہ کسی کو سمجھایا ہے، نہ کسی کو بتایا ہے، نہ خود جانتے وہ کیسے یہ کام ہو جائے، نہ کہیں ٹھنڈی ہوائیں چلے، نہ بادلوں کے اندر کوئی جماؤ پیدا ہو، لیکن خیال ہے کہ بارش برکھا آئے گی، جلسہ بڑھ جائے گی، ایسی کی حالت ہر کام میں تو نہیں ہے، لیکن یہ آواز ہے مشہور عالم دین آرمی افسر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس دور کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو وہاں بھی آواز یہی گئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جس طرح آج ہمارے عمران خان صاحب لا الہ الا اللہ کا معنی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح وہاں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، نہ ایمان لایا گیا، نہ اس کے تقاضے پورے کیے گئے، اور اس وقت ایک مسئلہ اٹھایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان بننے کے بعد لا الہ الا اللہ کا انکار اتنا زیادہ ہوا کہ شاید اس سے پہلے کبھی لا الہ الا اللہ کا اتنا زیادہ مذاق اڑایا گیا ہو کہ لا الہ الا اللہ بھی ہے اور یہ باٹی میں داتا صاحب بھی ہیں، یا علی مدد بھی ہے، یا رسول اللہ مدد بھی ہے، 11ویں بھی چل رہی ہے، 12ویں کے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں، 10 محرم کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں اور حلیم گوٹے جا رہے ہیں، گبرو نوجوان حلیم گوٹتا ہے، سمجھتا میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے، اور جا کے گن شکر خود جا کے ہمارے عمران خان صاحب جب ماتھا ٹیک دیا انہوں نے اور کہتے ہیں نا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو وہ محبت اور عقیدت کے ساتھ میں جھک گیا ہوں، خود میرا سر جھک گیا ہے، وہاں چوکھٹ ایسی ہے، اور وہ بڑی بزرگ ہستی ہیں، حالانکہ جو کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہو، ان صوفیوں کی کتابوں میں اللہ کی پناہ ایسے ایسے شرکیہ واقعات اور خدائی کے دعوے اور قصے کہانیاں جھوٹ کے پلندے، ان کو جناب یہ عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ تو یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کا ذرا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور پھر موازنہ کر رہے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ اللہ کی خاطر جنگ تھی، وہ توحید کا معاملہ تھا، وہ رد شرک کا معاملہ تھا۔ یہاں نہ تم خود ایمان لائے ہو، نہ کبھی ایمان کی تم نے دعوت دی ہے، نہ کبھی شرک کے خلاف منہ تم نے کھولا، بلکہ شرک کے اندر خود لت پت ہو اور کہتے ہو میں جہاد کر رہا ہوں، یہ جہاد ہے۔ بتاؤ شیطانی راستے میں تم قوم کو مروا رہے ہو، نوجوانوں کو مروا رہے ہو، دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور کہتے ہو جہاد ہے، جہاد کے نام کو بدنام کیا ہے تم نے، اور توحید کو اس طرح مذاق اڑا رہے ہو، ایمان خالص اور قرآن اور مدینہ ریاست اور ان الفاظ کا تم استعمال کر رہے ہو اپنی خالص دنیاوی معاملات کے لیے۔ تو یہ ذلت اور خواری اس سے زیادہ پہلے آئی تھی، ابھی اور آگے بڑھے گی، ابھی تو چند لاٹھیاں پڑی ہیں اپنوں کی پڑی ہیں، اور اب وہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی ہے کہ ایمان خالص کی بات تم کرو، یہ اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والے بھی مارتے ہیں، کیونکہ شرک کے ساتھ تمہارا لگاؤ ہے اور کلمے کے ساتھ غداری کی ہے تم نے، غدارو۔
یہ تھوڑا سا اور بیان سنیے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر میں تبصرہ کرتا ہوں. ان کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں ہر شخص سہلنگاری کرتا ہے، کوئی ایک چوٹ کھانا دوا نہیں کرتا ہے، کچھ چوٹ. اللہ فرماتا ہے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا بنصرہ. ایسا تم سمجھتے ہو کہ پھولوں کی چھاؤں میں چلتے ہوئے جانے کے بعد کالے زر پہنو گے، جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے اور پکارو گے کہ دلاؤ شراب حاضر کرو لوگوں کو. تمہارا خیال یہ حالانکہ لمبا یاتکم اس کے لیے وہ دعوت نہیں آیا ہے، تم تک وہ بات نہیں آئی ہے جو پہلے قوموں پر گزری ہے جب انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے. مستهم الباساء، ان کو مال و دولت کی تنگی سے ہم نے آزمایا ہے، بس ذرات جسمت جان کی مصیبتوں میں ڈالا ہے. وہ زلزلوا، ہم نے ان کو ہر حلہ مارا ہے. حتیٰ یقول رسول، اس زمانے کے رسول اور معامل معاذ ان کے ساتھ ایماندار سے پکار اٹھے مدد اللہ. اب تو آزمائش انتہا سے باہر جا رہی ہے. فرمایا جب یہاں تک ہم نے آزما دیکھا ہے تب ہم نے کہا ہے کہ اللہ قریب. ہاں یہی کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اقبال کی ہے جب بخاری نکال پیچھے کہ جب شریف پہنچے ہیں کہ ہمارا کلیجہ جلا ڈالا گیا ہے، ہماری پیٹھ کو جلتے زوروں سے داغ دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. آپ ہمارے لیے دعا اور ہمارے دشمنوں کی بددعا نہ کریں گے. تو کہتے ہیں خفاف میں حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ غصے سے دمدما اٹھا، آپ ایک لگائے ہوئے تھے سیدھے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بس اتنی جلدی. حالانکہ یہ بات اس سے پہلے قوم میں جو لوگ لے کر اٹھے ہیں ان کے لیے گڑھے کھودے گئے ہیں اور پھر ان کو زبردستی پکڑ کر لایا گیا ہے کہ انکار کرو نئے دین تغیر سے. تو انہوں نے انکار کرنے سے اور انکار کیا ہے تو مفرت پر ان کے اعلیٰ مار پر رکھا گیا ہے اور چیز ڈالا گیا ہے اور تم جلدی میں چاہتے ہو. خدا کی قسم وہ دور وہ وقت آنے والا ہے کہ سدا سے ایک شخص چلے گا حضرات تک اور اس کے بعد اللہ کے ذرا کچھ رکھا ہوگا. تو یہ چیز جو ہے ویسوں آتی ہے. باقی ہم نے وہ نعرے لگائے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے، میں بھی اس میں شامل تھا. ہزاروں کا مجمع ہے، لکھنؤ میں نکل رہے ہیں، جاتے ہوئے نکل رہے ہیں، پڑھ رہی ہے مسلم فوج جیسے کئی آگے سے اور اس کے بعد پھر پنجاب میں گیا ہوں. مشرقی پنجاب میں جب کاٹا جا رہا ہے تب دیکھا ہے 70 برس کی چھاتیاں وہ سامنے آئی ہیں بڑے ٹائم کے اندر کہ بیٹا اس کے اوپر مرہم رکھ دے، پٹی باندھ دے. جوان بہنوں کی رانیں کٹی ہوئی ہر بھی نظر آ رہی ہے بے آبو کرنے کے بعد نہیں بیٹا سامنے. اور یہ ایک سیالکوٹ میں میرے مریض سے انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے. کہنے لگے تھے کہ میں پٹیالہ کا رہنے والا ہوں، میرے گھر کے خاندان میں بچہ تھا، خاندان والے دوستی تھی پڑوسی سے، اس نے کہا جان پر کھیل گیا، ہم کو پناہ دی تھے. ہم لوگ ان کے اندر چھپے ہوئے تھے. ہم سب نے سنا کہ باہر سے اس کا دوست آیا، اس نے کہا کہ سرکار آج جا کر چین سے سوؤں گا. تو ہمارا اس نے ہم کو بنا دی تھی. وہ اس نے پوچھا کہ سرکار کیا بات ہوئی؟ نے کہا کہ جب یہ مسلموں کی یہ جوانیاں جو ان کو سب اٹھا لے گئے، جوان کی باغوں کی گود میں بچے تھے وہ سب وہاں اسی جگہ پڑے ہوئے ہیں میرے گھر کے پاس. 3 راتوں سے دنوں سے وہ چیخ کر انہوں نے سونا حرام کر دیا ہے. آج جا کر کیا ہے سوؤں گا. پوچھا کیا کیا آپ نے؟ پھر کرپان لے گیا اور ایک کو میں نے جب صلاح دیا ہے اس کے بعد اب چین. یہ بھی ایک معمولی چیز ہے. اگر وہ بھی ہوئی ہو عارف میں تو میں دیکھی ہے پورے میں جاتے ہیں 2 اگست ستمبر میں ہوئی اللہ کرنے والا ہے. تو اس کے بعد بھی ہم پیتے ہیں. پھر اقدس مناتے ہیں اپنی آدمی کفن کا یاد کرنے کے بعد اقدس مناتے ہیں. جامع مینا سے شروع ہوتا ہے، سرگم کے تاروں کے اوپر امت کی آگ پھڑکتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد اور ایسی نامراد قوم. یہ آزادی کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح جب وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، کس طرح ان کی ماں اور بیٹیوں کو پکڑا گیا تھا اور ان کے بچوں کو اٹھا کے ایک گندے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا گیا تھا اور پوری رات 3 راتیں وہ وہاں چیختے رہے. تو اللہ کے بندو، یہ ہے جمہوریت کے تحفے. اور پھر اس کے بعد 14 اگست کا یہ جشن مناتے ہیں. یہ مسلمان قوم ہے، اس کے بعد ان کی مائیں اور بہنیں ڈانس کرتی ہیں. تو اب یہ جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو لاٹھیاں پڑ رہی ہیں، آنسو گیس گندے پانی ان کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں. کہتے ہیں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، تمہارے ساتھ عین اللہ کا انصاف ہو رہا ہے. اور ڈانس کراؤ اپنے مجموعوں کے اندر. ان خواتین کو ڈانس کراتے ہوئے تو عطا اللہ نیازی کے تم ترانے گاتے ہو. اللہ کی نافرمانی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تم لوگوں نے.
اور اس کے بعد کہتے ہو مدینہ ریاست بنا دیں گے. کس قدر تم نے ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ یہ غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ کلمے کے غداروں. یہ اللہ کے عذاب ہے جو تمہارے اوپر کوڑا برس رہا ہے، ایک کے ذریعے دوسرے کو اللہ تعالیٰ پٹوا رہا ہے. یہ لاٹھیاں تمہارے اوپر یہ پڑ رہی ہیں. اپنی ہی پولیس کی کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے پڑھتے ہیں، سارے مانتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو یہ جو آپس میں لڑا دیا اللہ تعالیٰ نے، مار پڑ رہی ہے، یہ تمہارے عقیدے کی وجہ سے، تمہارے شرک کی وجہ سے، اللہ کو گالی دینے کی وجہ سے. شرک اللہ کو گالی ہے. یہ جو یا علی مدد کا نعرہ لگانا، 11ویں کھانا، 12ویں کے کیک کاٹنا، 10 محرم کی سبیلیں اور تعویذ گنڈا اور خود جمہوریت کا یہ نظام، یہ سارا کا سارا اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت ہے. جب تک تم اس سے توبہ نہیں کرو گے تمہارے اوپر یہ ذلت اور خواری آتی رہے گی. اور آج اگر تمہاری موت آ جائے تو تم سمجھتے ہو میں جہاد کر رہا ہوں، مر جاؤں گا تو میں شاد، مجھے مرنے سے کہتے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے. اور میں مرنے کے بعد جو تمہارے ساتھ ہونے والا وہ کون آ کے بتائے گا؟ آج بتایا جا رہا ہے کہ اس راستے سے رک جاؤ اللہ کے بندو. سارے عوام ان کے پیچھے نہ دوڑو اللہ کے بندو. ان کی وجہ سے اپنی آخرت نہ برباد کرو کہ ان کے ہم کہتے ہیں ہم اپنی جان پر کھیل کے یہ کریں گے. تم اپنی یہ جا کدھر رہے ہیں یہ بھی تو دیکھو نا. یہ تو جمہوریت کے بت کی پوجا تم سے کروائیں گے. ہاں ایمان کی طرف آؤ اللہ کے بندو، توحید کی طرف آؤ، ایمان خالص کی طرف آؤ. یہ صحیح معنوں میں تمہیں حقیقی آزادی کی طرف ایک قدم ہے. ورنہ یہ جو آپ کو بنا رہے ہیں یہ حقیقی غلام بنا رہے ہیں. یقین کیجئے ابھی جس طرح انہوں نے خود اعلان کیا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو اس کے بعد محمود قریشی صاحب ہیں یہ ہمارے لیڈر ہوں گے، قائد ہوں گے. یہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، گدی کے اوپر بیٹھے ہو، وہاں جو خدائی کی گدی ہے ان کی، تو یہ سارے ایک اپنی پوجا کرواتے ہیں، اپنی بندگی کرواتے ہیں اللہ کے بندوں. اللہ کے دین کے سارے دشمن ہیں، چاہے فضل الرحمان ہو، طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، اور جتنے سیاسی لیڈر ہیں یا ہمارے حافظ صاحب ہوں وہ بھی آئے ہیں، وہ بھی مکہ لہراتے ہیں نعرہ حیدری یا علی مدد کا لگا کے. سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اللہ کے دین کے خلاف اور عوام کو یہ اب بانٹ کے رول کرتے ہیں. یہ پرانا طریقہ ہے فرعونوں کا. تو یہ فرعونیت ہے، یہ قوم غلامی کے زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی ہے. اس قوم کو آزاد کرنے کا اگر کوئی صحیح معنوں میں سوچتا ہے تو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے، ان کو توحید کا نعرہ بلند کرے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر وہ نعرہ بلند کیا تھا اور اس کے اوپر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے. آہستہ آہستہ بڑھتے گئے ہیں اور پھر ہجرت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یہ مارنے گئے وہاں مدینہ میں، لیکن منہ کی کھائی ہے. اللہ کے فرشتے مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مومنوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، مومنوں کے دل مضبوط کرتا ہے اور کافروں مشرکوں کے دلوں کے اوپر رعب طاری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ایک ماحول جب تک ابھی بنے گا انشاءاللہ، یہ تو بننا ہی بننا ہے. دوبارہ توحید کی دعوت اسی انداز سے پھر اٹھے گی اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جس کے ذریعے وہ انقلاب برپا کر دے گا. لیکن ان کے ذریعے کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے. یہ خالص دنیا دار لوگ ہیں اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں.